حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے تھے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، تو وہ مقام ایسا ہے نماز میں کہ اللہ نے خود سکھایا کہ اب اس مقام پر جو کوئی تعریف کرے گا ہم اسے خود سنتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ بادشاہ کہ تم میری تعریف کرو اور میں سن رہا ہوں۔ اسی لیے آپ حرمین شریفین میں جائیں تو وہاں کے ائمہ جو نماز پڑھاتے ہیں وہ اس مقام پر ایک اچھا خاصا طویل قیام کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر طویل قیام کرتے تھے۔ یہ مسائل کہنے کو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کو سیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی اس کی دوسری مثال دیتے ہیں، اس کی تیسری مثال بھی دے دیتے ہیں کہ اس مقام پر پہلی بات کہ لمبا قیام، اور اتنے لمبے قیام میں ائمہ حرمین ہاتھ باندھتے ہیں، اور ہاتھ اس وجہ سے حنفی بھی باندھتے ہیں کہ احناف کے ہاں اصول یہ ہے کہ اللہ کے سامنے وہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، جب بھی نماز میں قیام لمبا ہوگا تو اس پہ ہاتھ باندھے جائیں گے۔ اور اسی لیے دعائے قنوت میں 3 مسالک ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار کا ادب یہ ہے کہ دعائے قنوت میں ہاتھ باندھے جائیں۔ امام محمد وہی کہتے ہیں جو امام مالک کہتے تھے، ان کے شاگرد تھے نا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حنفی فقہ کہیں عراق سے آئی ہوتی نا تو ہماری اس حنفی فقہ میں عقل سے زیادہ حدیث کا اثر ہوتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں کہ شہنشاہ کی شان گئی ہے کہ آدمی مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑا رہے، کہ گناہ گار آدمی۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حنبلیوں کی طرح، جیسے بیت اللہ میں بھی ہوتا ہے کہ وطر میں وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اور تینوں ظاہر ہے کہ صحیح۔ تو ہاتھ باندھنا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اور یہاں پر اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب ہاتھ باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم لوگ ہاتھ باندھتے ہیں۔ وہ پہلی مثال اس کی دیکھیے، اب اتنا طویل قیام اس لیے کہ پیچھے یہ کہا گیا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سن رہا ہے، اللہ نے سن لیا تم میں سے جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ تو بندہ اگر صحیح ہوش ٹھکانے اور نماز پڑھ رہا ہو تو 100 بار سجدہ کرتا ہے کہ شکر ہے، ایسا مقام ہے جس پہ خود فرمایا ہے کہ میں سن رہا ہوں۔ تو شہنشاہ کو سنانے، بادشاہ کو کچھ کہنے سننے کا کوئی اور موقع ہے یا نہیں ہے، یہ تو یقینی ہے نا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگتے تھے جو اب ائمہ حرمین شریفین مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت کے مطابق اللہم ربنا ولک الحمد، یہ تو ہمارے حنفیوں کا مسلک ہے، اس میں اس کے بعد یہ پڑھتے تھے حمد کے کلمات، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ملء السماوات، اللہ آسمان ساتوں تیری حمد و ثنا تیری تعریف سے بھر کے، ملء الارض، اور اللہ کائنات میں زمین پوری تیری ہی تعریف سے بھر گئی، وملء ما بینہما، اور اللہ آسمانوں اور زمین کے درمیان یہ جو خلا ہے یہ سارا تیری تعریف سے بھر گیا۔ اور اللہ وہ جہان جو اس جہان کے علاوہ کائنات پائی جاتی ہے، ما شئت من شیء بعد، اللہ وہ ساری کائنات سب کچھ تیری تعریف سے بھر گیا۔ اور جب اللہ ساری جگہ تیری تعریف ہے اور ہر جگہ تیری حمد و ثنا ہے تو اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جو آپ عطا فرمائے نا اس کو روکنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جو آپ نہ دیں اس کو دینے والا، اور جو دے دیں اس کو لینے والا کوئی نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
اور اس سے بھی بڑھا دیتے تھے کبھی کبھی، اور بار بار تکرار فرماتے تھے لربی الحمد لربی الحمد، میرے پروردگار ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اللہ ساری حمد و ثنا آپ کے لیے ہے، ارے میرے پروردگار تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، کیونکہ وہ پہلے کہہ دیا نا کہ اللہ اب سن رہا ہے نماز کے اس مقام پر۔ بات بظاہر چھوٹی سی ہے، لیکن حقیقت میں آدمی سوچے تو کتنی بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم خود فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں، بات کرو۔ دوسری مثال اس کی دیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے، دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اذا جاء نصر اللہ پڑھتا ہے، دونوں میں سے کس آدمی کی نماز میں زیادہ ثواب ہے؟ آپ یہی کہیں گے کہ دونوں کی رکعتیں ہو گئیں، اللہ ہی جانے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ جو اذا جاء نصر اللہ ہے نا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پڑھتے تھے تو واستغفر، اس پر وقف فرماتے تھے، رک جاتے تھے، اتنی دیر نہیں کہ سانس ٹوٹ جائے، بس ایک سیکنڈ کے لیے ایسی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص اس صورت کو نماز میں پڑھتا ہے اور یہاں وقف کرتا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس کی نماز دوسری صورتوں کے پڑھنے کی بنسبت افضل ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ قبولیت اور زیادہ ثواب۔ تیسری مثال، کہ امام اگر بھول جائے تو اسے اللہ اکبر کہا جائے یا سبحان اللہ کہا جائے، ہیں دونوں ہی درست، لیکن حنفی فقہا سبحان اللہ کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عورت ہو تو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ کو مارے ایسے تاکہ اسے آواز پہنچے امام کو کہ کوئی خطا ہو گئی ہے، اور مرد ہو تو تسبیح پڑھے سبحان اللہ کے۔ تو ہمارے نزدیک سبحان اللہ کہنا زیادہ افضل ہے بنسبت اللہ اکبر کی۔ مساجد میں عام طور پہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تین مثالیں آپ کو دیں اسی لیے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ تعلیم اور علم کتنا ضروری ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بظاہر کتنا فرق پڑتا ہے۔ اب یہ بالکل چھوٹی سی بات ہے کہ اس سے اتنی لمبی دعا، تسبیح اور اس کے بعد سجدے میں گیا، لیکن حقیقت میں بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ سن رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں نا یہ خود بنفس نفیس سن رہے ہیں،